الرحیم رمضان المبارک کا آخری اشرا اپنے آبتاب کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم طاق راتیں شمار کی جاتی ہیں۔ جس طرح آج 23ویں تاریخ ہے، 23 رمضان المبارک کی رات ہے، یہ طاق راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں بہت ہی زیادہ، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے خوب انعام اور اکرام بندوں کے لیے اتارا جاتا ہے۔ تو ان راتوں میں مختصراً کچھ نہ کچھ عبادت لازمی ہو جائے، کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضائع نہ کرے کہ وہ وقت آپ کو بعد میں افسوس کا سبب ہو۔ تو ان راتوں میں خصوصی طور پر کوشش کریں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، تراویح جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ رب العزت اسے پوری رات کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے، اگر آدمی یہ بھی کر لے تو اس کو بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب سحری میں اٹھتے ہیں تو 2-4 منٹ نکال کر اگر 2-4 رکعت تہجد کی بھی پڑھ لیں تو قیام اللیل کا بھی ثواب مل جائے گا۔ ویسے تو تراویح قیام اللیل میں شامل ہے، لیکن ایک مخصوص عبادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رات کے وقت میں تہجد جس کو کہتے ہیں، تو اس کا ایک مستقل ثواب مل جائے گا۔ تو 2-4 رکعت اس کا بھی اہتمام ہو جائے، تاکہ ان راتوں میں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے انعام و اکرام رکھا ہے اس کو ہم مکمل حاصل کرنے والے ہیں۔ اور مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ اپنے ایک لمحے کی فکر کرتے ہوئے یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کہاں سے زیادہ ثواب مل جائے، میں وہ عمل کر لوں۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھ کر فرماتے کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر لیں، یہاں تک کہ فکر ہونے لگا کہ ہماری عمر کم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری عمر پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں اور ہماری عمر کم ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھے تو ہمارے پاس اعمال کم ہو اور پرانی امتیں جو آئے ان کے پاس اعمال زیادہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ قیامت کے دن اٹھو گے انشاءاللہ تم پہلے والوں سے زیادہ اجر و ثواب لے کر آؤ گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں طاق راتیں دے دی، اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ القدر دے دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک میں ایک فرض نماز کو 70 درجے کے برابر کر کے دے دیا۔ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایک شخص کی عمر 50 سال 60 سال ہوگی، لیکن وہ عبادتیں 120 سال کی کر کے آیا ہوا ہوگا، وہ 200 سال کی عبادت کر کے آیا ہوگا۔ تو کیا ہی زندگی ہوگی، کیا ہی وہ بابرکت زندگی گزار کر آیا ہوگا 50-60 سال والا جو عبادتیں 200 سال والے لے کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی عمریں کم ہیں لیکن عبادتیں زیادہ ہیں، جن کی ریاضتیں کم ہیں لیکن اجر و ثواب زیادہ ہے، جن کی محنت کم ہے لیکن ان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اتنا انعام و اکرام دیا کہ جنتیں بھی اس کے لیے اگر اللہ رب العزت دینے لگے تو وہ اس کو مذاق لگنے لگے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، جب اسے جنت پیش کی جائے گی تو وہ سمجھے گا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ مذاق فرما۔ میں کئی سال تک جہنم میں سڑتا رہا، جلتا رہا اور کالا کوئلہ ہو گیا، اور اب اللہ رب العزت مجھے نکال کر فرما رہے ہیں کہ یہ جنت تیرے لیے ہے۔ اور وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اس دنیا کے برابر 3 دنیا، اس کے برابر اس کو ایک جنت دے دی جائے گی۔ جب وہ اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھے گا تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اللہ رب العزت مجھے دے رہے ہیں، بلکہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سارے کے سارے انعام اور اجر و ثواب رکھے ہیں، ہم لینے والے بن جائیں۔
اور وہ دن یہی وہ دن ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ریاضت کرتے ہوئے دیکھا، اس سے زیادہ محنت اور کوشش میں نے بقیہ پورے سال میں آپ علیہ السلام کو دیکھا۔ تو یہ وہ وقت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی کرواتے تھے۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ جو جملہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس طرف لے کر بھی آنا ہے اور خود بھی اپنے آپ کو بھی اس میں ڈالنا ہے، تاکہ جب قیامت کے دن اٹھے تو ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہو کہ ہمیں اپنے پر بھی یقین آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔